الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز اور حاضرین جمعہ، یہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت، مقدس اور مبارک و مسعود مہینہ ہے. رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح اس ماہ مقدس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں بندے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. مسجدوں میں، خانقاہوں میں، گھروں میں، جھونپڑیوں میں لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. مسجدیں پہلے بھی تھیں، نمازی پہلے بھی تھے، لیکن اس ماہ مقدس کے ساتھ ہی، یعنی اس ماہ مقدس کی آمد کے ساتھ ہی مسجدوں سے، گھروں سے، بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، جھوپڑیوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں. اس لیے کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے. اور جیسا کہ اللہ کا قرآن اس ماہ مقدس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جو قرآن حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی دلیل ہے. وہ قرآن کریم جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لا ریب فیہ کا پروانہ دیا، وہ قرآن کریم جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے.
تو اللہ رب العزت نے اس مقدس کلام کو اس ماہ مقدس میں نازل کیا ہے۔ اور اس ماہ مقدس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پورے سال بندے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ واحد ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کو تلاش کرتی ہے۔ پورے سال اللہ کی رحمت کی تقسیم کی جاتی ہے، لیکن اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمت لٹائی اور برسائی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ وہ موسمی پھل کھائے، اس سے لطف اندوز ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھلوں کے اندر ایسی لذت اور چاشنی رکھی ہے کہ اس سے بدن میں طاقت آتی ہے، قلب کو سرور ملتا ہے اور جسم کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی پھلوں کی دکان سے گزرے گا تو اس کا دل للچائے گا کہ کاش میں یہ پھل کھاتا، لیکن ہر کوئی پھل کھانے کی استعداد نہیں رکھتا ہے، ہر کوئی پھل خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ پھل خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر مسافر چاہتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز پر سفر کرے، لیکن ہوائی جہاز پر سفر کرنے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ٹکٹ وہی آدمی حاصل کر سکتا جس کی جیب میں پیسے ہو، مال ہو۔ تو جس طرح مال کے بغیر پھل خریدا نہیں جا سکتا، مال کے بغیر ہوائی جہاز پر سفر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے حضور حاضری تب نصیب ہوگی جب انسان کے دل میں ایمان ہوگا۔ جس طرح مال کے بغیر دنیا نہیں بنتی، اسی طرح ایمان کے بغیر آخرت نہیں سنورتی۔ اس ماہ مقدس میں بھی بہت سے بد نصیب ایسے ہوں گے جو اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہوئے، جنہیں اس ماہ مقدس میں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، جنہیں اس ماہ مقدس میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جنہیں اس ماہ مقدس میں رمضان کے احترام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جو آج بھی معاشرے کے اندر کھلے عام سر عام کھاتے پیتے ہیں۔ ایک تو وہ روزے بھی نہیں رکھتے اور دوسرے روزے داروں کے سامنے وہ کھاتے اور پیتے ہیں۔ کوئی رمضان المبارک کا احترام نہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو احترام رمضان اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت احترام رمضان کی وجہ سے غیر مسلم اور مجوسی کو بھی ایمان کی توفیق دے کر کے جنت نصیب فرما دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مجوسی تھا، وہ مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی مسلمانوں کے علاقے میں نہیں جائے گا۔ مسلمانوں کے علاقے میں اگر تم جاؤ گے تو تم نہ کھاؤ گے نہ پیو گے، اس لیے کہ رمضان یہ مسلمانوں کا بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کا تم بھی احترام کرو گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس مجوسی کا ایک لڑکا مسلمانوں کے علاقے میں کھاتے ہوئے اس مجوسی نے دیکھ لیا، تو وہ مجوسی بہت غصے میں آیا
اور اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ لگائے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور پھر اس کو گھر لے آیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس مجوسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پڑوسی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم جنت میں کیسے پہنچے؟ تم جنت میں کیا کر رہے ہو؟ تم تو مجوسی تھے، تم تو کافر تھے، تمہیں جنت کیسے نصیب ہوئی؟ تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ یقیناً میں مجوسی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے موت سے پہلے مجھے ایمان کی توفیق دے دی، اور اس ایمان کی بدولت اللہ رب العزت نے میرے تمام گناہوں کو بخش کر کے مجھے جنت نصیب کر دی۔ اور ایسا اس لیے کہ میں رمضان کا احترام کرتا تھا، اور اپنے بچوں کو بھی میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی رمضان المبارک کے موقع پر مسلمانوں کے علاقے میں نہیں کھاؤ گے اور نہ پیو گے۔ اور میرا یہ احترام رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے موت سے پہلے مجھے ایمان کی توفیق دی اور مجھے جنت عطا کر دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ احترام رمضان ضروری ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سجدہ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، بلکہ آپ سے اللہ رب العزت ناراض ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق چھین لی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق چھین لی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ ہمارے روزے کی ضرورت ہے، نہ ہماری نماز کی ضرورت ہے، نہ سجدے کی ضرورت ہے، نہ رکوع کی ضرورت ہے، بلکہ ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو سجدے کرتے ہیں، ان ساری عبادات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہتی ہے۔ اللہ کی توفیق جب تک نہیں ہوگی ہم اپنی طرف سے کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کی توفیق شامل ہوگی تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 15 دنوں تک بغیر کھائے رہ جاتے تھے، اور جب رمضان المبارک جب آتا تو عید الفطر تک ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ کے اندر نہیں جانے دیتا۔ اور ظاہر سے بات ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق شامل ہو۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق شامل ہوتی ہے تو پھر انسان ہر عبادات کو آسانی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے نیک اعمال اور اچھے اعمال کرنے کی بنا پر نہ صرف خوش ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں۔ جنات تجری تحت الانہار، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی جنت عطا کریں گے جس میں نہریں جاری ہوں گی، جہاں آرام اور راحت ہی راحت ہے، اور جس کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت مؤمنین کے لیے ہے اور مؤمنین جنت کے لیے ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے کہا، سل یا ربیعہ، کہ ربیعہ مانگو
جو تو چاہتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ربیعہ سے کہہ رہے ہوں کہ تم مانگو جو تم چاہو مانگ سکتے ہو مجھ سے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم دنیا مانگتے، ہم مانگتے کہ ہمیں بنگلہ دے دیا جائے، ہمیں سونا اور چاندی دے دی جائے، ہمیں مال اور دولت دے دی جائے، لیکن وہ صحابہ اکرام تھے، وہ سمجھتے تھے، انہیں پورا یقین تھا آخرت پر، جنت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اس لیے انہوں نے جو چیز مانگی وہ یہ کہ انا اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے حبیب میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح دنیا میں آپ کی غلامی نصیب ہوئی، اسی طرح آخرت میں بھی آپ کی غلامی نصیب ہو۔ محمود غزنوی ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے اپنے جرنیلوں کے سامنے ہیرے جواہرات اور موتی پھینکے اور ان سے کہا کہ تم میں سے جو چاہے چن لے۔ یہ کہہ کر محمود غزنوی نکل پڑتے ہیں اپنی سواری پہ۔ کچھ دور جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے میرا غلام ایاز بھی آ رہا ہے۔ محمود غزنوی نے پوچھا کہ ایاز تم نے ہیرے جواہرات نہیں لیے؟ تو وہ ایاز جواب دیتا ہے کہ مجھے موتیوں والا چاہیے، جب موتیوں والا مجھے مل جائے گا تو پھر موتی ہیرے جواہرات خود بخود مجھے مل جائیں گے۔ اسی طرح جب جنت والا مل جائے، یعنی اللہ تبارک تعالی کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، تو پھر جنت بھی ہمیں اور آپ کو خود بخود نصیب ہو جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے، حالانکہ دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں، دین پر چلنا بہت ہی آسان ہے۔ ایک بدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے دین کی کچھ بنیادی چیزیں بتا دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر پورے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اور اگر تم چاہو تو نفل نماز بھی ادا کر لو۔ تو اس بدو نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فرض نماز پڑھنے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں بکریاں چراتا ہوں، جنگل میں رہتا ہوں، اس لیے میں نفل نماز کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے کہا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اگر ہو سکے تم نفلی روزے بھی رکھ لینا۔ اس بدو نے کہا کہ میں رمضان کے روزے کی گارنٹی لیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، لیکن نفلی روزے کی گارنٹی نہیں لیتا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے کہا کہ تم پر سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، اگر تمہارا مال نصاب کو پہنچ جائے، اور اگر ہو سکے تو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کر دینا۔ اس بدو نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو غریب ہوں، میں زکوٰۃ تو ادا کر دوں گا لیکن صدقہ خیرات ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے کہا کہ تم زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لینا، اور اگر ہو سکے تو عمرہ بھی ادا کر لینا۔ تو اس بدو نے یہی جواب دیا کہ میں حج تو کر لوں گا لیکن میں عمرے وغیرہ کی گارنٹی نہیں لیتا۔ جب وہ بدو جانے لگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس بدو کو دیکھ لو۔ تو اس گفتگو سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بدو کی گفتگو سے یہ پتہ چلا
کہ دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہے وہ تو ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہے. باقی جو نفل وغیرہ ہے اس کا اگر اہتمام کرو گے تو ثواب ملے گا. اصل چیز ہے فرض. جیسے نماز ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اگر بیمار ہو کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھو. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو. اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو. کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز بندے کے اوپر فرض ہے. اسی طرح روزے، رمضان کے روزے بھی بندوں کے اوپر فرض ہے. کسی بھی حالت میں یہ معاف نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ماہ مقدس کا احترام نہایت ہی ضروری ہے. اور جو چیزیں ہمیں اس ماہ مقدس میں کرنی ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. ذکر و اذکار میں اپنے لمحات کو صرف کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں اور اس ماہ مقدس سے بھرپور ہم فائدہ اٹھائیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.